ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت ظالم تھا۔ اس نے کچھ رولز بنا رکھے تھے، جو جانور ان رولز کو فالو نہیں کرتا تھا وہ انہیں مار دیتا تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو وہ بھوک سے ترسا ترسا کے مار دیتا تھا۔ اس نے یہ رول بنا رکھا تھا کہ جب تک میں ہوں شکار صرف میں ہی کروں گا اور تم سب کو وہ شکار بانٹوں گا۔ تم میں سے کسی کی جرأت نہیں کہ خود شکار کر کے کھا سکو۔ اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو بہت برا ہوگا کہ جانور مارے جا چکے تھے۔ جس نے سرکشی کی وہ مر چکا تھا۔ اب تو جانور اتنے ڈر چکے تھے کہ وہ غداری کا سوچتے بھی نہیں تھے کہ بادشاہ سے غداری کریں، کیونکہ غداروں کا انجام وہ دیکھ چکے تھے۔ غداروں کا انجام صرف موت ہوتا تھا۔ جانور کئی دفعہ پلاننگ کر چکے تھے کہ بادشاہ سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، لیکن ہمیشہ ان کی پلاننگ بادشاہ تک پہنچ جاتی تھی کہ رعایا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، کس طرح سے ان کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ ہر پلان بادشاہ تک پہنچ چکا ہوتا تھا۔ جانور حیران تھے کہ کیسے بادشاہ تک ہر بات کیسے پہنچ جاتی ہے۔ اب تو انہوں نے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی کہ کون ہے ہم میں سے غدار جو ہم جانوروں کے ساتھ غداری کرتا ہے اور ہماری باتیں بادشاہ کو بتا دیتا ہے، لیکن انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک ہاتھی بہت ہی سیانا تھا، جو بولا تم لوگ مانو یا نہ مانو، مجھے لگتا ہے کہ بی لومڑی ہے جو ہر بات جا کے بادشاہ کو بتاتی ہے۔ سوچو ذرا، جب بھی ہماری کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ بادشاہ کی کیسے چمچی بنی ہوتی ہے، ہمارے سامنے کہتی ہے کہ بادشاہ غلط کہتا ہے، بادشاہ غلط ہے، لیکن جب میٹنگ ہوتی ہے تو بادشاہ کی ہر بات میں ہاں ہاں ملاتی ہے۔ سب جانور بولے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی ہاتھی، وہ غدار جانور لومڑی ہے جو کہ ہمارے ساتھ غداری کرتی ہے اور ہمارے معصوم جانوروں کو مرواتی ہے۔ اسے تو پہلے چھٹکارا پانا ہوگا، ہم اس سے چھٹکارا پائیں گے تب بھی بادشاہ سے بھی چھٹکارا پا سکیں گے۔ ہاتھی بولا میری بات مانو، اب کوئی بھی ہم نے پلاننگ کرنی اس میں لومڑی کو شامل نہیں کرنا، تبھی ہماری پلاننگ کامیاب ہوگی۔ سب جانوروں نے اس کی تائید کی، بولے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بادشاہ کو کچھ دنوں کے لیے دوسرے جنگل اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا پڑ گیا۔ پیچھے سے تو ایسی خوشی منائی گئی، جشن منایا گیا، جانور خوشی سے چہچہانے لگے۔ ہر جانور خوش تھا کہ واہ، ہر پرندہ چہچہا رہا تھا۔ سب اپنے غاروں سے نکل آئے تھے، خوشی کا سما تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو آزادی مل چکی ہے۔ تمام جانور روز صبح صبح اٹھ کے دیکھتے کہ کیا بادشاہ آ تو نہیں گیا، اور جب دیکھتے کہ نہیں آیا، اس کا غار خالی ہے، فوراً اپنے اپنے کاموں میں نکل پڑتے، صحیح خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے، شکار کرتے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ نے تو ہمیں ایسے قید کر رکھا تھا کہ جیسے کہ ہم کسی زو میں ہوں، اس کی مرضی کا کھانا ہے، اس کی مرضی سے سونا ہے، اس کی مرضی سے پینا ہے۔ شکر ہے ہمیں کچھ دنوں کے لیے تو آزادی مل ہی گئی ہے۔ 15 دن گزر گئے، اب تو انہیں آزادی کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ تمام جانوروں نے ایک میٹنگ بلائی اور فیصلہ کیا کہ اب ڈر ڈر کے نہیں جینا ہم نے، اب ہم نے اپنی جنگ لڑنی ہے۔ لومڑی تمام واقعات دیکھ رہی تھی، لیکن تمام جانوروں نے اسے اپنی میٹنگ میں شامل تک نہ کیا۔ بولے بی لومڑی
उसी के पास जाओ जिसके साथ तुम मीटिंग करते हो। हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम गद्दारों को अपने साथ शामिल नहीं करते, क्योंकि गद्दार ही कौम की मौत का सबब बनता है, और तुमने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है। जब शेर वापस आया, लोमड़ी फौरन पहुंच गई और शेर को जंगल के हालात बताने लगी। शेर थोड़ा मैं इन जानवरों को सेट करता हूँ। वो अपने घर से निकला और बाहर भागा और हमला करने लगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही हमले के लिए आगे बढ़ा, तमाम जानवर आगे कूद पड़े। बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम हम पे हमला करके दिखाओ। पहले हम यूनिटी में नहीं थे, लेकिन अब हमने आज़ादी का मज़ा चख लिया है। हमें आज़ादी मंजूर है, गुलामी नहीं। आज़ादी की मौत भी मंजूर है हमें, लेकिन गुलामी की ज़िंदगी नहीं। तुम जो कर सकते हो करो। शेर फौरन वापस अपने गार की तरफ मुड़ने लगा कि अगर ये सब हज़ारों जानवर मुझ पर हमला कर दें तो मेरा तो नखद भी नहीं बचेगा। वाकई जालिम बड़ा बुज़दिल होता है। उनकी एक पुकार पे वो पागल हो गया और वो वापस अपने गार में तपक के बैठ गया, और उसके बाद एक गुमनाम ज़िंदगी बसर करने लगा। जानवरों ने इत्तेहाद से अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी। अब बड़ी खुशी से रहते, अपनी मर्ज़ी से खाते पीते उठते बैठते खेलते। वो जान गए थे कि वाकई यूनिटी स्ट्रेंथ, और शर्मिंदा थे, गमगीन थे कि उन्हें 10 साल क्यों ज़ाया कर दिए, क्यों नहीं यूनिटी से काम लिया। तो प्यारे बच्चों को पता चला कि यूनिटी कैसे स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक माई चैनल। थैंक यू।